ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف روانہ تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے بڑھا اور کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا تو ڈاکوؤں کے گروہ نے اس قافلے پر حملہ کر کے اہل قافلہ کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کے ہر فرد پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان خونخوار لٹوروں کا مقابلہ کر سکے۔ اس قافلے میں لگ بھگ 18 سالہ ایک خوبرو نوجوان بھی تھا، جس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی کی کوئی علامت۔ اطمینان اور سکون کا نور اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ راہزن نے تیز لہجے میں کہا، مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑے میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا، پھر اس نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے کسی دباؤ کے بغیر ہی اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ جملہ تاثیر کی تیر بن کر لٹیروں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، کہنے لگا، صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لوٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے صائب ہوا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ 18 سالہ یہ خوبرو نوجوان کوئی اور نہیں، حضور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ طبقہ اولیاء کے سردار ہیں، چمنستان صوفیہ کے مہکتے پھول ہیں، اس نورانی قافلے کے سپہ سالار ہیں، جس کا ہر مسافر وفادار اور قدرت کے رازداروں کا پاسدار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد، نام عبد القادر، جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین وغیرہ مشہور القابات ہیں۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا قد درمیانہ، بدن نحیف، سینہ چوڑا، داڑھی گھنی، رنگ گندمی، گردن اونچی، آنکھیں سیاہ تھیں، جبکہ ابرو ملی ہوئی تھی۔ حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت یکم رمضان 470 ہجری کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، چنانچہ آپ سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سن 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور اپنے زمانے کے معروف اساتذہ اور آئمہ فن سے اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے علوم قرآن کو روایت و دریت اور تجوید و قرات کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا، اور زمانے کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال و مستند علماء کرام سے حدیث کی سماعت فرما کر علوم کی اس شاندار طریقے سے تحصیل و تکمیل فرمائی کہ اپنے ہم عصر علماء میں نمایاں مقام پا لیا، بلکہ ان کے بھی مرجع بن گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ ان سے مختلف علوم و فنون پڑھا کرتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے، اور ظہر کے بعد مختلف قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاق کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا
جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں، تو اس کی صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء حیران و ششتر رہ گئے، اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے، طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کے لیے وضو کرتے اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے، یہاں تک کہ اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے۔ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان آج بھی آپ کے کروڑوں عقیدت مندوں اور مریدوں کی توجہ کا مرکز اور محور ہے کہ جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شکر کیا ہوتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو، اور اس طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ شکر کرنے کا حق ادا نہیں کر پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار آج بھی بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔ اشہد ان لا